صفحہ نمبر 169 169 سن 1 ہجری ہجرت سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 169 سن 1 ہجری ہجرت۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود جود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، جو ان ستم گاروں کا، یعنی ان کافروں کی بات ہو رہی ہے، جو ان ستم گاروں کا ہدف حقیقی تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہر اطراف میں جو صاحب بے اثر مسلمان ہو چکے تھے، وہ جان نثارانہ اپنی حفاظت کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دوس ایک محفوظ قلعہ کا مالک تھا۔ اس کے رئیس طفیل بن عمر نے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ یہاں ہجرت کر آئیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ اسی طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی یہی خواہش کی تھی۔ بعد کو اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا، لیکن کارساز قضاء و قدر نے یہ شرف صرف انصار کے لیے مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ قبل ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالبحرت ایک پرباغ و بہار مقام ہے۔ خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا شہر ہوگا، لیکن وہ شہر مدینہ نکلا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پراثر ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ گو اس وقت 7-8 برس کی تھیں، 7 اور 8 برس کی تھیں، لیکن ان کا بیان در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائی واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں، جو دارالشوا تھا، اجلاس عام کیا۔ حرب قبیلہ کے رؤساء یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو البختری ابن ہشام، زمع بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، نبیہ و منبع، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلاوطن کر دینا کافی ہے۔ تیسرے نے کہا، ابو جہل نے کہا، ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ ہیڈنگ یہ تھا ہمارا سن 1
ہجری یعنی ہجرت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب وہاں کا سامان تیار کیا تو یہ واقعہ اتنا بیان کیا، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم بیان کریں گے۔